کہ شرک از دا موسٹ سینسٹو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا. شرک نہیں اللہ نے معاف کر. اللہ تعالیٰ ہمارے اگر آسمانوں کے جذبات ہوتے, زمین اور پہاڑوں کے جذبات ہوتے, تو یہ جو ہے وہ کانپ اٹھتے اور لرزہ ان پر طاری ہو جاتا, اور یہ جو ہے وہ ریزہ ہو جاتے کہ رحمان کے بارے میں ایسے عقیدے یہ تجویز کر رہے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116 میں ایک سورت میں 2 دفعہ یہ آیت نازل فرمائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا گیا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کرے گا, وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا, اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں بھی دور جا گرا. اور پھر بھائیو اس کا کلائمیکس ہے جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں آیا. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ, بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. یہ نعوذ باللہ من ذالک, اللہ نے عیسیٰ کا روپ دھار لیا ہے. وقال المسیح, جبکہ مسیح تو کہا کرتے تھے اعبدوا اللہ ربی و ربکم, اس رب کی عبادت کرو کہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر ہے. بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے ایسے شخص کے اوپر جنت حرام کر دی ہے. وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ, اور اس کا ٹھکانہ ہے دوزخ اور وہاں اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. حتیٰ کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 6304, مسلم میں 491 اور مشکات میں 2223 نمبر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے اس دنیا میں ہی کر لی, اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھی ہے. میری دعا سے میرے ہر امتی کو قیامت والے دن نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا. شرک از دا موسٹ سینسٹو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے 6833 اور مشکات میں 2265 کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم, اگر تو پورے زمین و آسمان بھی گناہوں سے بھر کر لے آئے قیامت والے دن میرے پاس, لیکن اس حال میں مجھ سے ملے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہوا, تو میں اس قدر مغفرت کے ساتھ تیرے ساتھ ملاقات کروں گا. یعنی تیرے چھٹکارے کے چانس بن جائیں گے اگر شرک نہ کیا ہوا. شرک از دا موسٹ سینسٹو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک والا. پھر سورہ الزمر میں تو جس شان سے یہ آیت آئی ہے میں کہتا ہوں انسان کانپ اٹھتا ہے. آیت نمبر 65 سورہ الزمر کی, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے تمام پیغمبروں کی طرف, تمام انبیاء کی طرف ایک کانٹے کی بات وہی کی تھی. لَإِنْ أَشْرَكْتَ, کہ اے پیغمبروں اگر تم نے بھی شرک کیا, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو تمہارے بھی اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تم بھی خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ کی طرف اور آپ سے پہلے تمام پیغمبروں کی طرف اسی طریقے سے وہی کی گئی تھی. یعنی ان کے ذریعے امتوں کو سنایا گیا. نبیوں کے بارے میں تو محال ہے کہ وہ شرک کریں, لیکن سینسٹیوٹی بتائی جا رہی ہے. یہ کتنا سینسٹیو ایشو ہے, ڈر جانے کا مقام ہے اس حوالے سے. اسی لیے بھائیوں میں اکثر کہتا ہوں کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کی جو آیت نمبر 4 ہے یہ ڈیسائسو آیت ہے جو ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, پورا توحید و شرک کا معاملہ اس کے اندر جو ہے وہ کور ہے. اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے یعنی دعا کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں. ایک تو ہے ویسے مدد کے لیے کسی کو پکارنا, وہ تو قرآن حکیم میں سورۃ المائدہ میں پہلے رکوع میں آیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں مت کرو. ایک تو یہ ہے.
یہ ظاہری اسباب تو آپ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن ایک ہے غائب میں پکارنا، کسی ہستی کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا جو سامنے موجود نہیں ہے کہ وہ یہ سننے پہ بھی قادر ہے اور میری مشکلات دور کرنے پر بھی قادر ہے، تو یہ ہے دعا، اور دعا صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور میں اس کے اوپر بڑا یہ جملہ بولا کرتا ہوں کہ بھائیو یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پرٹیکولرلی ایاک نستعین جو دعا ہے، اگرچہ یہ بھی عبادت کے اندر داخل ہے، الدعاء هو العبادہ، جامعہ ترمذی میں، ابو داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، دعا ہی تو عبادت ہے، لیکن اس آیت کے اندر دعا کو الگ کیا کیونکہ اس میں زیادہ شرک ہونا تھا. ایاک نعبد، عبادت میں دعا بھی آ گئی، نماز بھی، سجدہ بھی، رکوع بھی، قربانی بھی، نظر نیاز، ہر چیز. لیکن ایاک نستعین کو الگ اس لیے کیا کہ اس کے اندر مین پرابلم کھڑی ہونی تھی. اور حتیٰ کہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 تو بالکل اس موضوع کو کھول کر بیان کرنے والی ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بتاؤ تو کون ہے وہ ہستی جو اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو قبول کرتی ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے وہ تکلیف دور کر دیتی ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتی ہے اس زمین پر. یعنی تم مر جاتے ہو، تمہارے ماں باپ مرتے ہیں، تم مر جاؤ گے، تمہاری اولاد، اس طریقے سے وہ زمین پر اگلوں کا خلیفہ تمہیں کرتی ہے. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو تکلیف دور کر دے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، لیکن تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. یعنی اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے گویا ایسی ہستی جس کے بارے میں عقیدہ ہے کہ میں اسے پکاروں گا اور میری تکلیف دور کر دے گی، گویا تم اسے الہ ہی مان رہے ہو. یہ آیت بالکل کلیئر کٹ ہے. جو اکثر کہتے ہیں جی الہ کیسے ہم نے مان لیا، ہم تو اللہ کے اذن سے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کسی بھی ہستی سے مانگو گے اس نیت کے ساتھ تو یہ معاملہ جو ہے بالکل الہ مع اللہ والا ہے.